حصہ الف درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھی اور اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن ساری عمر آگرہ میں بسر کی، جسے اس وقت زیادہ تر اکبر آباد کہا جاتا تھا۔ نذیر اپنے آپ کو ہمیشہ آگرہ کا ہی سمجھتے رہے اور اسی کے گیت گاتے رہے۔ آگرے میں ان کا کام لڑکوں کو پڑھانا تھا۔ لالا بلاس رائے کے کئی لڑکے ان سے فارسی پڑھتے تھے۔ نذیر نے اس زمانے کی عام دلچسپی کو دیکھتے ہوئے غزلیں بھی بہت کہی ہیں۔ مگر ان کا کمال روزمرہ کی زندگی سے متعلق واقعات اور تجربات پر نظمیں لکھنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی زندگی اور کھیل کود کے بارے میں بہت سی دلچسپ نظمیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ہولی، دیوالی، عید، شب برات، محرم، پیرا کے میلے پر نظمیں تیار کی ہیں۔ مسلمان مذہبی بزرگوں کے علاوہ گرو نانک، مہادیو جی، کرشن کنہیا پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ نذیر ہندوستانی زندگی کے نہ جانے کتنے پہلوؤں اور کتنی چیزوں سے واقف تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عام لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ سوال نمبر 1، نذیر اکبر آبادی کا نام تھا؟ محمد علی، احمد ولی، ولی احمد، ولی محمد۔ سوال نمبر 2، نذیر اکبر آبادی لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو پڑھاتے تھے۔ سنسکرت، اردو، فارسی، ہندی۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ اکبر آباد میں، دہلی میں، عظیمہ آباد میں، بنارس میں۔ نذیر اکبر آبادی کیا کام کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان میں سے کچھ نہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے نظمیں لکھی ہیں مسلمانوں کے متعلق، ہندوؤں کے متعلق، سرداروں کے متعلق، ان میں سے سبھی کے متعلق۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل اشعار کو پڑھیے اور ان سے متعلق دیے گئے سوالات کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جھوٹ پھوٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا ایک بڑھیا نے سرے راہ لا کے روشن کر دیا، تاکہ راہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائے، راہ سے آسا گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑو سے اور فانوس سے۔ روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا، سرخ رو آفاق میں وہ رہنما مینار ہے، روشنی سے جن کو ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ جھوٹ پھوٹے کے معنی ہے شام کا وقت، صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، آدھی رات۔ گھر کے باہر مٹی کا دیا کس نے رکھا؟ بچے نے، بڑھیا نے، بوڑھے آدمی نے، پڑوسی نے۔ تیسرا، مٹی کے دیے کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ روشن ستارہ، موم بتی، مسجد کا مینار، رہنما مینار۔ مٹی کے دیے کو شاعر نے کس سے بہتر بتایا ہے؟ بجلی کی روشنی سے، موم بتی سے، آتش بازی سے، جھاڑ اور فانوس سے۔ مٹی کا دیا گھر سے باہر اس لیے رکھا گیا تاکہ بچے پڑھ سکیں، گھر سے باہر روشنی رہے، راہگیر اور پردیسی ٹھوکر نہ کھائے، گھر میں چور نہ آ سکے۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 3 صفحات پر مشتمل مضمون لکھیے۔ پسندیدہ فلم، چڑیا گھر کی سیر، تعلیم کی اہمیت۔ چوتھا، اپنے والد کو خط لکھ کر انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتائیں یا اپنے پرنسپل کے نام اپنا سیکشن تبدیل کرنے کی درخواست لکھیے۔ پانچواں، درجہ ذیل میں سے کسی 4 الفاظ کے متعدد لکھیے۔ نیک، خوشی، زمین، خاص، سیاہ، دن، امیر، جیت۔ 6، درجہ ذیل میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ بچہ، حضرت، احکام، گڑیاں، لڑکی، اقدام، مسجد، صفحات۔ 7، درجہ ذیل محاوروں میں سے صرف 4 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دال نہ گلنا، بات کاٹنا، پھولے نہ سمانا، سبز باغ دکھانا،
جان میں جان آنا، انجام بخیر ہونا۔ 8 نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر کا مؤنث اور مؤنث کا مذکر لکھیے۔ شیر، بکری، ملازم، کبوتر، مالن، بہن، بیٹی، مرد۔ کوشچن نمبر 9 درجہ ذیل جملوں میں سے فعل تلاش کر کے لکھیے۔ تم کب آؤ گے؟ بچے کھیل رہے ہیں، موہن بازار سے لوٹ آیا ہے، بچوں کے پاس آدمی گھوم رہے تھے۔ 10 غیر حاضر میں غیر، سابقہ اور ڈاک خانہ میں ڈاک خانہ لائقہ ہے، آپ بھی غیر اور کھانا لگا کر 2 لفظ لکھیے۔ فعل مستقبل کی تعریف لکھیے اور اس کی 2 مثالیں بھی لکھیے۔ حصہ با درجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے دیے گئے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ آج کل کے عالم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی، اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، یا ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔ شاید یہ وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولا تھی ضرور، کیونکہ ہمیں ایسے ہی لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں داغتی آگ اگل دیتے ہیں، یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہے۔ دنیا میں آگ، پانی اور زمین کیوں بن گئی یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا۔ ہماری دنیا پہلے کیا تھی؟ پانی کا ذخیرہ، آگ کا شعلہ، آگ کا گولا، جنگل۔ لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے کہاں چکر کھاتے ہیں؟ پانی میں، ہوا میں، زمین میں، آسمان میں۔ آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں کہاں آگ اگل دیتے ہیں؟ زمین پر، آسمان میں، سمندر میں، جنگل میں۔ زمین سے کس چیز سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی کے، کھولتے پانی کے، آگ کے، دودھ کے۔ یا اب رضیہ تنیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا، انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کی مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے ہی میں روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی۔ دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کس نے کیا؟ رضیہ نے، اتونیا نے، یاقوت نے، رضیہ اور تونیا نے۔ بہرام کی فوج نے رضیہ کو دلی آنے دیا، دلی سے نکال دیا، راستے ہی میں روک دیا، راستے سے مار بھگایا۔ رضیہ اور تونیا نے ترک امیروں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا، آگرہ پر حملہ کیا، دکن پر حملہ کیا، بنارس پر حملہ کیا۔ رضیہ سلطان نے دلی پر حکومت کی 3 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3.5 سال۔ درجہ ذیل میں سے صرف 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ موڈم کسے کہتے ہیں؟ بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ زمین کے برفستان بن جانے پر جانداروں کا کیا حال ہوا؟ سرائے والے اور مزدور میں کیا جھگڑا تھا؟ 14 ڈاکٹر امبیڈکر کی زندگی کے حالات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انہوں نے ملک سے چھوت چھات اور ذات پات کا فرق مٹانے کی جو کوشش کی انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ یا کیا حاضر جوابی اور ذہانت سے انسان کو عزت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے؟ واضح کیجیے۔ 15 درجہ ذیل اشعار کو پڑھیے اور ان سے متعلق سوالوں کے دیے گئے متبادل جوابوں میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں؟ بھلا پہاڑ کہاں؟ جانور غریب کہاں؟ کہاں یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ نمبر 1 درجہ ذیل 12 اشعار کا تعلق کس شعری صنف سے ہے؟ غزل، مرثیہ، قصیدہ، نظم۔ کس شاعر کے ہیں؟ بشر نواز، اقبال، ساحر لدھیانوی، غالب۔ ان اشعار میں بات چیت کس کے درمیان ہے؟ انسان اور جانور، پہاڑ اور گلہری، زمین اور آسمان، گلہری اور ہاتھی۔
کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ کس کی حکمت ہے؟ انسان کی، خدا کی، پہاڑ کی، گلہری کی؟ یا کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو قدم بڑھاؤ۔ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں؟ ساحر لدھیانوی، ذوق، اقبال، بشر نواز۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ نظم، رباعی، مثنوی، غزل۔ شاعر وطن کی خاک کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ کہکشاں، گلستاں، کلی کلی، دیپ۔ کہکشاں کے معنی ہے باغ میں بنا ہوا راستہ، پگڈنڈی، ستاروں کا جھرمٹ، شہر کی سڑکیں۔ رذائل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس شعر میں کوئی صورت نظر نہیں آتی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نظم، پہاڑ اور گلہری میں شاعر نے ایسا کون سا کام کہا ہے جو گلہری کر سکتی ہے لیکن پہاڑ کے بس کا نہیں؟ نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ اس شعر کے روشنی میں لکھے کہ شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ شعر میں بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ نظم اے شریف انسانوں میں شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کہا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنا جواب تفصیل سے لکھیے۔ یا قدم بڑھاؤ دوستو، نظم میں قدم بڑھاؤ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال تفصیل سے لکھیے۔ یہ تھے آپ کے بورڈ کے ایگزام کے سمپل پیپر۔ آپ اس کو غور سے سمجھیں، پڑھیں اور اس کے بنانے کی کوشش کیجیے۔